السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ ان گزارشات کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کے کام پر ابھاریں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن جائے، اگر کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن گیا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور دعوت دینے والوں کو بھی رب تعالی جل شانہ اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قابل ستائش، قابل مدح اور قابل مذمت امور، صفات اور کردار کو مختصراً اور جامع انداز میں پیش فرمایا۔ شرح المنادی میں مسند احمد اور جامعہ ترمذی وغیرہ کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ قیامت قائم ہونے تک پیش آنے والے ہر اہم دینی چیز کو ہمارے سامنے ذکر کر دیا۔ جس نے ان تمام چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کی، اسے تو یاد رہیں، اور جس نے انہیں بھلا دیا، اسے بھول گئیں۔ اس بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، بڑی مزیدار اور اچھی لگتی ہے، بہت خوشنما نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر اور دنیا دے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اچھے یا برے۔ یعنی دنیا کے اصل مالک تو رب تعالی جل شانہ ہیں، اور تم لوگوں کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، اس لیے دنیا کے فتنے سے بچو، بقدر ضرورت حاصل کرو، ضرورت سے زیادہ آ جائے تو اسے دوسروں پر خرچ کرو، عورتوں کے فتنے سے بچو، ان کی باتوں میں آ کر یا ان کی محبت سے مغلوب ہو کر اللہ رب العزت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے ذریعے پیش آیا تھا۔ غور سے سنو، آدم کی اولاد کو مختلف قسم کا بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوتے ہیں اور مومن بن کر ساری زندگی گزارتے ہیں اور مومن ہونے کی حالت میں مرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوتے ہیں، کافر بن کر زندگی گزارتے ہیں اور کافر ہونے کی حالت میں مرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوتے ہیں، مومن بن کر زندگی گزارتے ہیں لیکن کافر بن کر مرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوتے ہیں اور کافر بن کر زندگی گزارتے ہیں لیکن مومن بن کر مرتے ہیں۔ توجہ سے سنو، غصہ ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے پیٹ میں دہکتا رہتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ غصہ میں انسان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کے گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں؟ لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے زمین سے چمٹ جانا چاہیے، یعنی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، زمین کی طرح عاجز اور مسکین بن جائے۔ غور سے سنو، بہترین مرد وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، اور سب سے برا مرد وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے، اور جسے غصہ دیر سے آئے
اور دیر سے جائے، اور جسے غصہ جلدی آئے اور جلدی چلا جائے تو اس کا معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ اس میں ایک اچھی صفت ہے اور ایک بری۔ غور سے سنو، سب سے بہترین تاجر وہ ہے جو عمدہ طریقہ سے دے اور عمدہ طریقہ سے مطالبہ کرے، اور سب سے برا تاجر وہ ہے جو ادا کرنے میں بھی برا ہو اور مطالبہ کرنے میں بھی برا ہو۔ جو ادا کرنے میں اچھا ہو لیکن مطالبہ کرنے میں برا ہو، یا ادا کرنے میں برا ہو اور مطالبہ کرنے میں اچھا ہو، تو اس کا معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ اس میں ایک صفت اچھی ہے اور ایک بری۔ غور سے سنو، ہر بدعہد کو اس کی بدعہدی کے مطابق قیامت کے دن جھنڈا ملے گا، جس سے اس کے اس برے کام کے لوگوں میں شہرت ہوگی۔ غور سے سنو، سب سے بڑی بدعہدی عام مسلمانوں کی امیر کی بدعہدی ہے۔ غور سے سنو، جسے حق بات معلوم ہو اسے لوگوں کی ہیبت اس حق بات کے کہنے سے ہرگز نہ روکے۔ غور سے سنو، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ غور سے سنو، دنیا کی اتنی عمر گزر گئی جتنا آج کا دن گزر گیا ہے، اور اتنی باقی ہے جتنا آج کا دن ہے۔ حضرت صاحب بن مہجان رحمۃ اللہ علیہ اہل شام میں سے ہیں۔ انہوں نے صحابہ اکرام کا زمانہ بھی پایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لائے تو انہوں نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا، اور پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی اور خوب واضح و نصیحت فرمائی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرمایا۔ پھر فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا جیسے میں آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بیان میں اللہ سے ڈرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا تم لوگ جماعت سے چمٹے رہو، امیر کی سننے اور ماننے کو لازم پکڑے رکھو، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اکیلے آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور دو آدمیوں سے شیطان بہت دور رہتا ہے۔ کسی مرد کو کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا، جسے اپنی برائی سے رنج ہو اور اپنی نیکی سے خوشی ہو۔ یہ اس کے مسلمان اور مومن ہونے کی نشانی ہے، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ اسے اپنی برائی سے کوئی رنج نہیں ہوتا اور نیکی سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اگر وہ کوئی خیر کا عمل کر لے تو اسے اس عمل پر اللہ رب العزت سے کسی ثواب کی امید نہیں ہوتی، اور اگر کوئی برا کام کر لے تو اسے اس عمل پر اللہ رب العزت کی طرف سے کسی سزا کا ڈر نہیں ہوتا۔ لہذا دنیا کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے تم سب کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے۔ ہر انسان نے جو عمل کرنا ہے اس کا وہ عمل ضرور پورا ہو کر رہے گا، اور اپنے نیک اعمال کے لیے اللہ رب العزت سے مدد مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس عمل کو چاہیں مٹا دیں اور جس عمل کو چاہیں باقی رکھیں، اور اسی کے پاس لوح محفوظ ہے۔ یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ختم ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بیان ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے لیے فرمایا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سب پر مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی تفصیلی بات کے بعد مزید اس پر بات کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ اتنی گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں پہنچائیں، ان کو بھی نیکی کی بات کی طرف لے کر آنے کی کوشش کریں۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنے رضا والے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔